الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیو اور دوستو، جس طرح نیکیوں کے مراتب ہوتے ہیں، یعنی ہر نیکی کا ثواب ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح برائیوں کے بھی اور گناہ کے بھی مراتب ہوتے ہیں. کسی نیکی پر ثواب کم ملتا ہے، کسی پر زیادہ ملتا ہے، کسی پر بہت زیادہ ملتا ہے. اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جس پر سزا کم ہوتی ہے اور کسی پر سزا زیادہ ہوتی ہے اور کسی پر اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو جس طرح نیکیوں کے مراتب ہیں، اسی طرح گناہ کے بھی مراتب ہیں. آئیے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک مشہور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں بیان کیے گئے کچھ خطرناک جو گناہ ہیں، جو انسان کے زندگی کو، اس کے اعمال کو برباد اور تباہ کرنے والے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے اعمال سے بچو. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وما ہن، وہ کیا ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والسحر، جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی بھی انسان کو قتل کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، بھاگ جانا پیٹھ پھیر کر، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، جو کسی پاک دامن بے گناہ عورت پر زنا کی تہمت لگانا یا اسے متہم کرنا کسی بھی برائی سے. یہ 7 وہ اعمال ہیں ساتھیوں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی. ایسا نہیں کہ یہ صرف 7 اعمال ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کرنے کے لیے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ 7 بڑے ہی خطرناک ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اس کا ذکر فرمایا. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الشرک. یقیناً شرک دنیا کا روئے زمین پر سب سے بڑا جو جرم ہے، جو اللہ کے ذات پر، اللہ کے صفات میں اور اللہ کے افعال میں کیا جاتا ہے، اللہ کے حقوق میں اگر کوئی سب سے بڑا ظلم ہے تو وہ شرک باللہ ہے. جو اللہ کے ساتھ، اس کی صفت میں، اس کی عبادت میں، اس کے اعمال میں کسی کو بھی شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. اور اس خطرناک عمل کی تباہی، اس خطرناک عمل کے ذریعے انسان کی تباہی کے لیے بس ایک آیت کافی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر کسی انسان کا انتقال اس شرک پر ہوتا ہے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اسے معاف نہیں کرے گا. مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. نمبر 2 ساتھیوں، سحر. جادو کے تعلق سے مستقل 2 ویڈیو کلپ آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں اور اس میں قدر تفصیل سے جادو کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے. یوں سمجھ لیجیے کہ جادو بھی ایک خطرناک اور ہلاک کرنے والا عمل ہے. یہ جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، یہ سب کے سب ایک خطرناک راستے پر چل رہے ہیں. اور خطرناک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو، جو اس کی زندگی کو تباہ کرنے والی یہ جادو ہے، تباہ کرنے والا جادو ہے. تو جادو بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اسے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ جادوگر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو لوگ جادوگر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے وہ بھی ہلاکت کے قریب ہیں، ہلاکت کے دہانے پر ہیں. اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا کسی جادوگر کی بات کو سنتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی. اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جو 2 مختصر ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں.
نمبر 3 ساتھیوں، جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ ناحق کسی بھی انسان کا قتل کرنا، بلا کسی جرم کے، بغیر کسی سزا کے، بغیر بے قصور کسی بھی انسان کا قتل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جرم کی شناعت اور اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی حق کے ناحق کسی بھی نفس کو قتل کیا یا زمین میں فساد برپا کیا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اسی طرح دوسری آیت میں، سورہ مائدہ میں یہ آیت ہے، اور سورہ نساء کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص جان بوجھ کر کسی بھی انسان کو قتل کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اس کے اوپر نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر آئے گی، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے خطرناک سزا تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 4 ساتھیوں، جس کی جو انسان کے اعمال کو، جو انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، وہ ہے ساتھیوں سود کھانا۔ اور سود کھانے کی بھی بڑی شناعت اور اس کی قباحت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سودی کاروبار جو ہوتا ہے اس کے لکھنے والے پر، اور جو سود کی گواہی دیتے ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ساتھیوں، جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا حدیث میں، وہ ہے اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانا بھی ایک خطرناک، ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے زندگی کو، اس کے اعمال کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی شناعت اور اس کی قباحت بیان کی گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس بچے کے والد کا اس کے بچپنے میں انتقال ہو جائے، اس کے جو رشتہ دار ہیں اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی کفالت کرے، لیکن ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش اور پلاننگ کی جاتی ہے، تدبیریں کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی شناعت کو بیان کیا گیا، اس کی خطرناکی کو، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق کسی بھی حیلے سے یا ظلم کرتے ہوئے، وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ نمبر 6 ساتھیوں، جو انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے یا انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتا، وہ ہے راہ میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا۔ یہ بھی ایک خطرناک عمل ہے۔ اور نمبر 7 ساتھیوں، جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، وہ ہے پاک دامن، ایسی عورت جس نے کبھی کوئی برائی نہیں کی، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کی طرف زنا کی تہمت لگائی جائے یا اس کی طرف برائی کا الزام اس پر لگایا جائے۔ پاک دامن عورت پر، جو مومنہ ہو، پاک دامن عورت ہے، اس پر اگر کوئی اتہام، اسے کوئی متہم کرتا ہے تو یہ متہم کرنے والے کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ ایک سماج میں ایک شریف عورت کسی بھی گھرانے سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ مالدار گھرانے کی ہو، چاہے وہ غریب گھرانے کی ہو، ہمارے سماج میں اگر رہتی ہے تو اس کی عزت، اس کا احترام ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اور کوئی اپنے ذاتی مقصد کے لیے کسی بھی گھر کی عورت کو یا کسی کی بہن کو یا کسی کی بیوی کو یا کسی کے رشتہ دار کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ہمارے سماج میں، وہ خطرناک تباہی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ ان کے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برباد بھی کر سکتا ہے۔ اور بڑی سخت وعید ہے جو لوگ کسی عورت پر اتہام لگاتے ہیں، زنا کی اور تہمت لگاتے ہیں، برائی کے تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورت پر تہمت لگاتے ہیں اور اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کو قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق ہیں، اللہ کی اطاعت سے یہ لوگ نکلنے والے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں، مومنہ عورت، پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں وہ لوگ ملعون ہیں اور ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ جو 7 ہلاک کرنے والے جو اعمال آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان تمام عمل سے، ان تمام کاموں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر شرک سے، جو سب سے بڑا اور سب سے خطرناک گناہ ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی کی تمام نیکی برباد ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.